بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ تنویر شش جہات ضیائے سحر عمر، سرکار دو جہاں کی دعا کا ثمر عمر۔ آج حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم یاد بھی کر رہے ہیں اور ان کی یاد سے دلوں کو شاد بھی کر رہے ہیں۔ پوری امت مسلمہ اپنے اس عظیم لیڈر، اپنے اس رہنما، اپنے اس عظیم فریڈم فائٹر کہ جس نے ان لوگوں کے بھی حقوق کا تحفظ کیا کہ جو اس کے آقا و مولا، ہم سب کے آقا و مولا پر ایمان نہ لائے تھے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کیا اور اپنے مذہب کے لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کیا۔ جب بات ہوئی عدل کی، جب بات ہوئی انصاف کی، تو بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب عمر نے انصاف کیا، عمر نے عدل کیا۔ اور آج بھی پوری دنیا میں اغیار کے ذہنوں میں نہیں بلکہ ان کی زبانوں پر، ان کی تحریروں پر، بلکہ ان کے ملک میں قائم نظام میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو عمر لاء نظر آئے گی۔ عمر کے بتائے ہوئے قوانین آج انٹرنیشنل لاء بن چکے ہیں اور انٹرنیشنل لاء نے اس سے اکتساب فیض کیا۔ میں خود چونکہ انٹرنیشنل ریلیشن شپ کا ہمیں طالب علم رہا ہوں، تو انٹرنیشنل لاء ہماری باقاعدہ ایک سبجیکٹ تھا اور اس میں بہت سارے پوائنٹس، بہت سارے اکتساب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نظر آتا ہے۔ گو کہ اس میں اختلاف بھی ہے، پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر جو سوسائٹیاں پنپتی ہوئی نظر آئیں، ترقی کرتی ہوئی قومیں نظر آئیں، وہ صرف اس بنیاد پہ کہ جو بنیاد عدل ہے، جو بنیاد انصاف ہے، جہاں کوئی اپنا پرایا نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر ریاست بھی ہے اور وہاں مسلمان حق پر ہے تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اور یہ کام متعارف کس نے کرایا؟ سب سے پہلے تو بدرجہ اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کروایا یہ نظام عدل و انصاف، اور اس کے بعد تمام صحابہ نے اس پر جو ہے وہ کام کیا، لیکن خصوصاً بالخصوص حضرت سیدنا عمر ابن خطاب امیر المؤمنین غائز المنافقین کو یاد کیا جاتا ہے جب ایسا کوئی موضوع ہے۔ آج ان کے پروگرام اور ان کی یاد کا ہم کیو ٹی وی پر سیلیبریٹ کرتے ہوئے آغاز کر رہے ہیں، اور پہلی نشست میں آج میں خیر مقدم کرتا ہوں ممتاز و محترم علماء کرام مفتی احسن نوید نیازی صاحب، مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب اور ممتاز خوش گلو ثنا خان۔ میں کہتا ہوں خانقاہوں کی آواز، کیونکہ فہیم بھائی ماشاءاللہ ایک خانقاہی انداز کو لے کر چل رہے ہیں جو اب مفقود ہوتا جا رہا ہے، لیکن اصل انداز ان کے پاس ہے۔ جناب فہیم نیازی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پوری تمام ناظرین کی طرف سے بھی آپ حضرات کو سلام پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے حضور۔ اب ظاہر ہے پہلا سوال، پہلی نشست ہے اور پہلا ہم نے جو آغاز کرنا ہے وہ اسی حضرت ان کے خاندانی پس منظر سے کرنا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ جب عمر کی بات کی جائے تو پہلے عمر کے آقا و مولا جن کی نسبت پہ عمر نے ناز کیا، ان کی بارگاہ میں عقیدت پیش کر دی جائے۔ تو نعت رسول مقبول جناب فہیم نیازی صاحب، بسم اللہ۔ تنم فرسودہ جہاں پارا زیجراں یا رسول اللہ، دلم پجمردہ وارا زی سیاں یا رسول اللہ، چسوئے من گزر آری منے مس کی زناداری، منے مس کی زناداری، فدائے نقش نالینت، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، زجام خوب تو مستم بزنجیر تو دل بستم، بزنجیر تو دل بستم، نمی گویم کے من ہستم، نمی گویم کے من ہستم، سخندان یا رسول اللہ، نمی گو
سبحان اللہ بے شک یہ شعر کہ بسیدی قط خریدارم عمر را دوست میدارم فدا سازم دل و جان را فدا سازم دل و جان را بعثمان یا رسول اللہ. امیر خسرو کا چہرہ زیبائے سبحان اللہ. اے چہرہ زیبائے تو رش کے بتوں نے آدری ہر چلج وصفت می کنم در حسن زوبالا تری آفاق گردیدہ ام مہر بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیز دیگری بسیار خوبا دیدم خسرو غریب است و گدا افتاد در شہر شما باشد کہ از بحر خدا سوئے غریباں بن گری باشد کہ از بحر خدا باشد کہ از بحر خدا سوئے غریباں بن گری. کیا بات، واہ واہ سبحان اللہ. گو کہ وقت کی قلت تھی لیکن یہ کلام میں فہیم بھائی سے سنتا ہوں، بہت اچھا ماشاءاللہ. امیر خسرو کا صحیح ادائی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ثنا خانوں میں سب سے زیادہ فارسی کلام اگر کسی کو یاد ہوں گے عہد حاضر میں، میرا گمان ہے، اس سے اختلاف ممکن ہے، تو وہ فہیم نیازی صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. بہت خوب ماشاءاللہ. مفتی اسد نوید نیازی صاحب قبلہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج آغاز ہو رہا ہے نشست کا، تو زمانہ ولادت کی بات ہو، خاندانی پس منظر کی بات ہو، ظاہر ہے یہ جاہو حشم اور یہ فطرت جو ہوتی ہے نا، نڈر، یہ اسی میں پائی جاتی ہے جس کا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ بھی ہو اور اس کے ہاں بہادر پائے جاتے ہوں. اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ سیدنا فاروق اعظم کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. امام کے الفاظ تبرک کے لیے کر رہا ہوں، امام کی طرف سے بھی ہے اور ہماری طرف سے بھی ٹریبیوٹ ہے. وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. امیر المومنین غیظ المنافقین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے. عدل و انصاف کو دیکھیں، جرأت و شجاعت کو دیکھیں، فہم و فراست کو دیکھیں، حسن سیاست کو دیکھیں، علم و فضل کو دیکھیں، شعر و ادب کو دیکھیں. جس پہلو سے دیکھیں، جس زاویے سے دیکھیں، عمر نظر آتے ہیں. ہر زاویے سے عمر ہیں. علی طنطاوی کا جملہ میں اکثر شیئر کیا کرتا ہوں، جو کہا تھا نا کہ عمر نے قد جمع العظمۃ باطرافہا، حضرت عمر نے عظمت کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے. عظمت کے جتنے استعارے ہیں، عظمت کے جتنے حوالے ہیں، وہ سارے کے سارے عمر کی ذات میں پائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آئیے آپ کی ولادت کے ذکر کی طرف اور نام و نسب کی طرف، خاندانی پس منظر، فیملی بیک گراؤنڈ. تو آپ عام الفیل کے 13 برس بعد پیدا ہوئے، اور نام و نسب کی جہاں تک بات ہے تو عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب. یہاں کعب پر آ کر، یہ نویں پشت میں جا کر، کعب نویں پشت ہے، نویں پشت پہ جا کے آپ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے سیدنا و مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آقا و مولا کے ساتھ یہاں نویں پشت پہ آپ کا یہ سلسلہ نسب مل رہا ہے کعب سے. والدہ کی طرف آئیں، حنتمہ بنت ہاشم آپ کی والدہ کا نام ہے. حنتمہ ہا حیدر والی اور تاج ہے وہ تلوار والی. حنتمہ ہاشم ان کے والد کا نام تھا، یعنی آپ کے نانا کا نام. حنتمہ آپ کی والدہ کا نام، ہاشم آپ کے نانا کا نام. ہاشم یہ اس لیے
یہ زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ بعض کتابوں میں ہشام اور حشام لکھا ہوا ہے، بعض لوگ یہ بھی اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن درست قول یہی ہے کہ آپ کے نانا کا نام، آپ کی والدہ کے والد کا نام ہاشم تھا، ہشام نہیں تھا۔ اچھا صاحب، لیٹ می کمپلیٹ دس آفٹر دس شارٹ بریک انشاءاللہ۔ اس کے بعد کیونکہ آغاز ہوا ہے اور خاندانی پس منظر کی بات ہو رہی ہے تو یقیناً یہ جو ہے کچھ وقت اس کے لیے درکار ہے، بغور سماعت کیجیے گا اس وقفے کے بعد۔ جی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کے خیر مقدم ہے مفتی احسن نوید نیازی صاحب، مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب اور جناب فہیم نیازی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ سیریز جس کا پہلا روز آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مفتی احسن نوید نیازی صاحب خاندانی پس منظر بتا رہے تھے، آپ نے ددیال کا ذکر کیا، حضرت کعب نبی پشت میں حضور سے ملتے ہیں اور پھر ہاشم نانا کی طرف تھے حضرت۔ تو میں نے جو ہے وہ ددیال کا ذکر کیا، ننیال کا ذکر کیا، آپ کے نام و نسب کا ذکر کیا، آپ کی ولادت کا مولد کا ذکر ہوا، آپ کی جو ہے وہ ازواج 7 شادیاں آپ نے کی ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جن میں سے کچھ کو طلاق دے دی تھی، کچھ آخری وقت تک آپ کے عقد میں رہی ہیں۔ اولاد مبارک آپ کی 13 اولادیں تھیں، اولاد 13 جن میں سے 4 صاحبزادیاں اور بقیہ 9 جو ہے وہ آپ کے صاحبزادے، اور سارے ہی دین متین کی خدمت کرنے والے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سراپے کی طرف آئیں، سراپا آپ کا جو ہے بعضوں نے لکھا کہ گندمی رنگ ہے، شدید گندمی لکھا بعضوں نے گندمی لکھا، بعضوں نے سرخ و سفید لکھا۔ خیر میں کہتا ہوں کہ رنگ سے کیا ہوتا ہے، رنگ جو ہے وہ گندمی ہو یا شدید گندمی ہو یا سرخ و سفید ہو، فاروق اعظم کا تاریخ پہ رنگ ایسا ہے کہ آج تک ہاذا عمر کے صدائیں لگ رہی ہیں، تاریخ پہ رنگ ان کا ایسا ہے کہ نغمے ان کے آج تک گونج رہے ہیں، صدیاں گزر گئیں، ہم اور آپ یہاں بیٹھے سیدنا فاروق اعظم کو ھذا عمر کہہ کے جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ہم ان کے حضور ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے رنگ جو ہے ان کے اس رنگ کے آگے سارے رنگ پھیکے ہیں، اور اصل رنگ تو انسان کی شخصیت کا یہی ہوتا ہے، سیرت کا رنگ، اس نے تاریخ پہ کیا اثر چھوڑا ہے، اس نے زمانے پہ کیا اثر چھوڑا ہے، وہ عہد ساز شخصیت، زمانہ ساز شخصیت، وہ ہستی کہ جس کی اصابت رائے کا عالم یہ ہے کہ ان کی موافقت میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نازل ہو جائیں، یعنی جو اس زمین پہ چل رہے ہیں اور عرش الہی سے موافقت ہو رہی ہے ان کی رائے کی، عرش الہی سے مطابقت ہو رہی ہے ان کی رائے کی، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سٹیمپ لگا رہے ہیں، جو ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ حق کو اللہ نے رکھ دیا ہے عمر کے زبانوں قلب پر، کہ عمر کے دل پہ اور عمر کی زبان پہ اللہ نے حق کو رکھ دیا ہے، تو جس عمر کی زبان اور دل پہ حق ہو اس عمر کا دنیا کے اندر کیوں نہ چرچا عام ہو۔ تو سیدنا فاروق اعظم کے کیا کہنے ہیں، پس منظر کی جہاں تک بات ہے تقریباً سارا بیان ہو گیا، صرف ایک بات یہ کہ آپ کا جو خاندان تھا بنو عدی جو ہے، یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی طرح اس طرح نمایاں تو نہیں تھا کہ آپ کے قبیلے کے افراد کی کثرت نہیں تھی، اور چونکہ قبیلے کے افراد کی کثرت بھی ایک معنی رکھتی تھی، اور آپ نے بھی جو اور افرادی قوت مین پاور جو ہے وہ اس زمانے میں شو ہوتی تھی، اسی وجہ سے کاؤنٹ میٹر کرتی تھی، بالکل میٹر کرتی تھی، اسی وجہ سے آپ نے جو زیادہ شادیاں کی اس کی ایک وجہ آپ نے خود یہ بیان بھی کی ہے، اور آپ کے والد نے بھی زیادہ شادیاں کی اور انہوں نے بھی یہ وجہ بیان کی، قبیلے کی کثرت ہوتا کہ، لیکن آپ کا قبیلہ ان کی طرح تو نہیں تھا مین پاور نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن فہم و فراست میں، زیرک ہونے میں، معاملہ فہمی میں، موقع شناسی میں آپ کا قبیلہ جو ہے وہ مشہور تھا، فصاحت و بلاغت میں بھی مشہور تھا۔ خود آپ کے دادا جو ہے نفیل بن عبد العزا، آپ کے دادا جو ہے ان کے پاس باقاعدہ لوگ آیا کرتے تھے، اپنے مسائل حل کرواتے تھے، وہ ثالثی کا کام کرتے تھے، کوئی بھی تنازع ہوتا تھا وہ حل کرتے تھے، اور سفارت کا کام بھی آپ کے قبیلے کے سپرد تھا، اور یہی وجہ کہ سیدنا فاروق اعظم بھی سفیر تھے، جہاں کہیں قبائل میں کوئی معاملہ ہوتا تھا اس کے لیے بطور سفیر آپ کو بھیجا جاتا تھا، آپ سے پہلے آپ کے دادا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بھیجا جاتا تھا۔ تو یعنی آپ کے قبیلے میں فہم و فراست، زیرکی، دانش، علم و فن، فصاحت و بلاغت یہ تھی، اور سیدنا فاروق اعظم ان چند ہستیوں میں سے ایک ہیں کہ جو اس دور میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جو معدود چند افراد انگلیوں پہ گنے چنے افراد جو تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، سیدنا فاروق اعظم کو اس وقت بھی پڑھنا لکھنا آتا تھا، اور فہم و فراست بھی ان کی کمال کی تھی، ان کو ہر اینگل جو ہے جس زاویے سے سیدنا فاروق اعظم کو آپ دیکھیں تو وہ سیدنا نظر آتے ہیں، مولانا نظر آتے ہیں، فاروق نظر آتے ہیں، فاروق اعظم نظر آتے ہیں، عمر نظر آتے ہیں، امیر المومنین نظر آتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، زمانہ جاہلیت کی بات کروں، ایک تو دیکھیں نا قبول اسلام سے قبل کا بھی ایک ظاہر حصہ ہے، پوری وہ زندگی ذکر کی جاتی ہے کہ منتخب شدہ لوگ تھے، تو ظاہر مشاغل حیات پہلے کیا تھے کہ شراب تو رائج تھی اور دیگر جو ہے وہ لوازمات اضافی جن کو بعد میں جن کی حرمت پہ بات کی گئی، تو حضرت عمر کے مشاغل حیات کیا تھے، اور عرب معاشرے پر آپ کا ایک سوشل اسٹیٹس اس کے حوالے سے کچھ؟ دیکھیے، اگر ہم اسلام سے قبل عربوں کی حالت دیکھیں اور خاص طور پر اہل مکہ کے احوال کا جائزہ لیں
بے شک یہ بات تاریخ کے اوپر ثابت ہے اور تاریخ اس پر شاہد اور عادل ہے کہ ان میں ساری خرابیاں آ چکی تھیں، بالکل صحیح، اور شرک میں مبتلا تھے، بڑے بڑے گناہوں میں، بلکہ جرائم کو اپنے لیے فخر تصور کیا کرتے تھے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ ایسی تمام چیزیں اس معاشرے میں نظر آتی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ تمام لوگ ہی اس کے اندر مبتلا تھے یا ملوث ہوئے۔ جنہیں اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا وہ اس سارے گرد و غبار کے ماحول میں بھی پاکیزہ زندگیاں گزارنے والے تھے، اور یہی شان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ آپ زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے قبل کے زمانہ میں نہ تو کسی قسم کی بت پرستی میں مبتلا ہوئے، نہ کسی قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوئے، بلکہ آپ کی شخصیت اور ذات دین ابراہیمی کی جو تعلیمات چلی آ رہی تھیں انہی کا پیکر تھا، اور پھر عربوں میں جو اور شخصی خصوصیات ہیں آپ اس کا پیکر اتم تھے، یعنی یہ کہا جائے کہ اسپریچولی پاورفل تھے اور انٹرنلی ٹرانسپیرنٹ تھے۔ بالکل بالکل ایسے ہی۔ تو یعنی یہ کہ دین ابراہیمی کی جو تعلیمات تھیں ان پر آپ قائم تھے۔ اب اس سے آگے ہم چلیں تو عربوں کے ہاں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان میں شجاعت اور بہادری یہ ایک ایسا وصف ہے جو آپ کو اس دور کے اندر تمام دنیا سے بڑھ کر عربوں کے اندر نظر آئے گا، اور جب ہم عربوں کی بات کریں گے تو یہ وصف اپنے کمال پر تمام پر نظر آئے گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اندر۔ اور آپ کے والد نے آپ کی تربیت اس طرح سے کی کہ عربوں کے ہاں جو مشاغل چلتے تھے ان میں بہت سارے ایسے تھے جو معاشرتی مشاغل تھے اور وہ کسی قسم کی قباحتوں سے پاک اور مبرہ تھے۔ مثال کے طور پر گھوڑ سواری سیکھنا، تو یہ عربوں کا محبوب مشغلہ تھا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے شاہ سوار تھے اور گھوڑ سواری کے اندر بہت معروف نام رکھتے تھے، اور اس فن کے اوپر آپ کو بہت گرپ حاصل تھی۔ اسی طرح پہلوانی اور کشتی اگر اس کی بات کی جائے تو یقیناً یہ بھی ایک جسمانی مشق بھی ہے، اس میں ایک جسمانی طاقت کا اظہار بھی ہے، اور یہ ایک فن بھی ہے۔ تو یہ عربوں میں جو بڑے بڑے میلے ہوتے تھے اس کے اوپر کشتیوں کا اور اس کا مقابلہ ہوتا، اور معروف میلہ اوکاس جس کا ذکر ملتا ہے تاریخ کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہاں مد مقابل کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ کو اللہ رب العزت نے جسمانی اعتبار سے اتنی طاقتور بنایا اور آپ ایسے فن رکھنے والے تھے۔ پھر اسی طرح قبلہ مفتی صاحب نے ان کے تعلیم و تعلم کی بات کی، تو یہ بھی آپ کے انہی مشاغل کا حصہ تھا بچپن کے اندر یا قبل از اسلام، کہ کم و بیش ملتا ہے کہ 17 لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ چلو یہ عدد کم یا بیش ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ اتنے قلیل لوگ تھے، اور ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھنے پڑھنے والے تھے۔ تو گویا کہ یہ آپ کو ایک وصف ایسا حاصل تھا جو آپ کو سوسائٹی کے اندر ممتاز کرتا ہے۔ تو جو آپ کا سوشل سٹیٹس تھا وہ جہاں خاندان کے اعتبار سے ممتاز تھا، وہاں آپ کے شخصی فضائل اور آپ کی شخصیت کے اعتبار سے بہت ممتاز تھا، اور جسمانی طاقت اور قوت کے اعتبار سے اور ان چیزوں سے آپ بہت ممتاز تھے۔ اسی طرح نیزہ بازی میں اور یہ جو جنگی فنون ہیں، چونکہ عربوں کے ہاں جنگ اور لڑائی یہ بھی ایک محبوب مشغلہ تھا، تو اور بے شک جس کی تلوار جو جتنا اچھا جنگجو ہوتا تھا کسی کی تلوار باطل کے لیے اٹھے، حق کے لیے اٹھے، مگر یہ تو فاروق اعظم تھے اور یہ پہلے دن سے ہی عدل کے حق میں ان کی تلوار اٹھنے والی تھی۔ تو یہ فنون بھی آپ نے بدرجۂ اتم حاصل کیے، اور میں سمجھتا ہوں وہ شخصیت کی تیاری ہو رہی تھی، اور ایک تیار شدہ شخصیت حضور کے قدموں میں پہنچی اور اسلام کے اندر وہ نام حاصل کیا جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہے۔ بہت خوب، چونکہ خلیفہ رسول منتخب ہونا تھا تو انتخاب رب بھی ہے عمر، اور پھر انتخاب رب کا ہو تو کیسا ہوتا ہے دیکھ لیجئے، تاریخ گواہ ہے۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پروگرام، اور آج خاندانی پس منظر سے لے کر پھر آپ کے مشاغل حیات جو زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو عرب معاشرے میں ممتاز کرتے ہیں، ارشاد فرما رہے تھے مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، اور اس سے قبل مفتی حسن نوید نیازی صاحب۔ قبلہ میں آپ کے جو والد خطاب بن نفیل اور آپ کے چچا زاد بھائی عمر کے بارے میں چاہتا ہوں کہ کچھ ارشاد فرمائیں، ان کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ایک بات جو ہے مختصراً ایک جو ہے وہ ون لائنر جو ہے یہ عرض کر دوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں جس طرح
ان کی خوبیوں کا ذکر ملتا ہے تو اسی طرح زمانہ جاہلیت میں کچھ خامیوں کا ذکر بھی ملتا ہے. اچھا. لیکن بات یہ ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا الاسلام یہدم ما کان قبلہ کہ اسلام اپنے سے پہلی والی چیزوں کو مٹا دیتا ہے. یعنی جب اگلے بندے نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام قبول کر لینے کے بعد اس کی پچھلی زندگی کے اندر اس کی جو خامیاں ہیں یا جو جرائم ہیں اب وہ گویا کہ ڈیلیٹ ہو گئیں. ایسے بہت سارے صحابہ کا بھی ذکر میں جنگوں میں اسلام کو نقصان پہنچا لیکن بعد میں بالکل ایسی تو ایسی ان کی بھی اگر کوئی اس طرح کی جو باتیں کہیں کتب تاریخ میں مذکور ہیں تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ ساری چیزیں تو ویسے ہی نسیہ منسیہ ہو گئیں اور واقعی انہوں نے اپنے عمل سے اپنے کردار سے پھر ثابت کر کے بھی دکھایا کہ جو خامیاں تھیں اس کی طرف تو کبھی پلٹے نہیں اور جو خوبیاں تھیں وہ ان کی ایکسٹریم برائٹ ہوئیں. حضور جان عالم علیہ السلام کی نگاہ کرم کی برکت سے حضور کی صحبت کی حضور کی تربیت کی برکت سے ایکسٹریم برائٹ پہ چلے گئے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں خطاب, ان کا انتقال حالت کفر میں ہی ہوا تھا. سیدنا فاروق اعظم میں جو سختی آئی وہ اولاً اپنے والد سے آئی تھی کہ آپ کے والد جو ہے بڑے تند خو تھے اور آپ نے خود اس کو بیان بھی کیا ہے کہ آپ کو وہ بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے اور بڑی سختی کرتے تھے اور آپ اس مقام پر جس مقام پر بکریاں چرایا کرتے تھے ایک مرتبہ وہاں گئے تو آپ نے باقاعدہ کہا بھی لا الہ الا اللہ العلی العظیم. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جو ہے وہ عمر خطاب کا بیٹا خطاب اسے یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا. خطاب کہتا میں چراتا تھا بکریاں خطاب کی اور وہ مجھے اس پر سزا دیتے تھے اور ذرا سی کوئی غلطی ہو جاتی تھی مجھے سزا دیتے تھے اور وہ بہت سخت تھے. یہ خود سیدنا فاروق اعظم نے بیان کیا اور یہ مزاج کی سختی کا اثر آپ کے دل پر ایسا تھا کہ کتب تاریخ کو کتب سیر کو جب ہم اٹھا کے پڑھتے ہیں تو ہمیں بارہا سیدنا فاروق اعظم اپنے اس بچپن کی تلخ یادوں کو ذکر کرتے نظر آتے ہیں کہ بھئی آپ کو کس طریقے سے وہ ٹارچر کیا کرتے تھے. تو وہ سختی مزاج کے اندر آپ کے اندر بھی وہاں سے آئی, لیکن چونکہ جب یہاں اسلام کا معاملہ آیا تو آپ کی وہ سختی جو ہے وہ اسلام کی خدمت کے لیے ہوئی, آپ کی وہ سختی وہ اللہ کے لیے ہوئی. وہ سختی ساری ڈھل گئی. آپ دعا بھی کیا کرتے تھے جب بالخصوص جب خلیفہ بنے یا اللہ مجھے نرم کر دے یا اللہ مجھے نرم کر دے. تو وہ آپ کی جو سختی ہے وہ سختی اسلام کی خدمت کے لیے تھی. باقی آ جائیں آپ کے چچا زاد بھائی جو ہے زید بن عمر بن نفیل کی طرف. تو زید بن عمر بن نفیل کی حضور جان عالم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی لیکن آپ کی بعثت سے پہلے انتقال ہو گیا. وہ دین ابراہیمی پر تھے, وہ کسی برائی میں مبتلا نہیں تھے, بتوں کے نام کا ذبیحہ نہیں کھایا کرتے تھے, بچیاں زندہ درگور ہوتی تھیں ان کو نہیں کرنے دیا کرتے تھے. لوگوں کو کہتے تھے یہ بچیاں مجھے دے دو میں ان کی پرورش کروں گا, جب بالغ ہو جائیں تو مجھ سے لے لینا یا میرے ہی سپرد کر دینا. اور ان کو ٹوکا کرتے تھے کہ تم دین ابراہیمی کی طرف آؤ اور ان کو باقاعدہ کہتے تھے بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے کہ میرے سوا تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیمی پر نہیں ہے. تو وہ دین ابراہیمی پر تھے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تھے, اسی کے مطابق عبادت کرتے تھے. تو خود بعض حدیث البدع و النہایہ میں ابن کثیر نے ایک روایت بھی نقل کی ہے اور اس کی سند کو جید بھی قرار دیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے باقاعدہ جنت کے اندر وہ دیکھی, جنت میں چادریں دیکھی ہیں ان کے لیے حضور جان علیہ السلام نے. تو زید بن عمر بن نفیل دین ابراہیمی پر فائز تھے اور ان کی شخصیت کا اثر بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر آیا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں چاہتا تھا کہ تفصیل کے بظاہر وقت نہیں ہے, ایک دو منٹ میرے پاس بچے ہیں, میں مفتی صاحب سے بھی جان لوں کہ احادیث طیبہ کی روشنی میں حضرت عمر کے فضائل اگر ہم جاننا چاہیں تو کچھ حدیثوں کی مثال میں. یقیناً بے شمار مواقع پر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں بہت کچھ ارشادات فرمائے. ان میں سے مثلاً ایک معروف قول ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ کچھ صحابیات تشریف فرما تھیں. بعض روایات میں ہے کہ کسی خاتون نے ایک منت مانی تھی کہ غزوہ سے جب آپ کو واپسی باحیات دیکھیں گی تو وہ آقا علیہ السلام کے سامنے کچھ اشعار پڑھیں گی. اور بعض کچھ دوسری روایات کا پس منظر بھی ملتا ہے کہ قریش کی خواتین تھیں اور وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھی تھیں اور کچھ اونچی آواز میں بات کر رہی تھیں. تو اسی طرح حضرت صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں, حضرت عثمان بن عفان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف لاتے ہیں تو وہ اسی حال پر قائم رہتی ہیں. لیکن جب حضرت عمر بن خطاب تشریف لاتے ہیں تو وہ تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ اٹھ جاتی ہیں, وہ خاموش ہو جاتی ہیں اور وہ دف بجا رہی تھیں اور اشعار پڑھ رہی تھیں آقا علیہ السلام کے سامنے, تو انہوں نے اس کو چھپا لیا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی آقا علیہ السلام مسکرا پڑے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خواتین کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے اپنی جان کی دشمنوں,
میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ مجھ سے ڈرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان سے ڈرو؟ محبت کرو. اس کا مطلب اچھا یہاں سے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ جائز نہیں تھا. بالکل ٹھیک. وہ مستحب اور مباح عمل تھا جس کی آقا علیہ السلام نے اپنی شفقت اور اپنی رحمت سے اجازت عطا فرمائی تھی. یہ بھی ایک آپ نے اچھا کلیئر فرما دیا. مگر یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو ان کا ایک روب ایسا تھا. تو اس موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر وہ ہیں کہ شیطان ان سے دور بھاگتا ہے، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان اپنا سر جھکا لیتا ہے. یہ ایک تمام کلمات آئے ہیں ان کے حق میں کہ آقا علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس طرح کی یہ باتیں. پھر آقا علیہ السلام کا معروف قول مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. کیا بات. یہ اتنے اعزاز اور شان کی بات ہے آقا علیہ السلام کی طرف سے کہ جو میں سمجھتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باعث امتیاز ہے. ایسے بہت سارے فضائل احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل و جان سے ان عظمتوں کو ماننے والا بنائے. آمین. مفتی صاحب جزاک اللہ، آپ کا شکریہ. مفتی صاحب حضرات تشریف لائے، خوبصورت کلام رہا. ناظرین مجھے اجازت دیجیے، وقت کی تنگی کے باعث میں گزارش کروں گا کہ فوری طور پہ منقبت سیدنا عمر بن ابن خطاب پڑھی جائے اور ہم سب مل کے حضرت عمر کو نذرانہ پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فہیم بھائی. آپ ہیں فاروق اعظم، آپ ہیں فاروق اعظم، آپ ہیں ہاں رفیق جان عالم، آپ ہیں دائمی جن کو رفاقت مل گئی، مصطفیٰ کے ایسے ہمدم آپ ہیں فدائے اہل بیت مصطفیٰ اور مودت میں مکرم آپ ہیں. آپ کی بیٹی ہے ام المومنین، اس شرف سے بھی معظم آپ ہیں. کیجئے فیصل حسن پر بھی کرم، واقف احوال و محرم آپ ہیں. آپ ہیں فاروق اعظم، آپ ہیں ہاں رفیق جان عالم، آپ ہیں ہاں رفیق جان عالم. فاتح بیت المقدس المدد، فاتح بیت المقدس المدد. زخمی ہے امت کے مرہم آپ ہیں، زخمی ہے امت کے مرہم آپ ہیں. آپ ہیں فاروق اعظم، آپ ہیں ہاں رفیق جان عالم، آپ ہیں